اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے اردو کا جو درس ہم کل سے پڑھ رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر سرمد اقبال کی نظم پرندے کی فریاد۔ پیارے بچوں، کل میں نے آپ کے سامنے 3 اشعار کی تشریح کی، بلند خوانی 4 اشعار کی تھی، تو لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے 3 اشعار ہی ہم پڑھ سکے، ان کی تشریح، ان کے معنی اور مفہوم ہم سمجھ سکے۔ تو چوتھے شعر سے پھر شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے حسب معمول بلند خوانی ہوگی 3 اشعار کی، اس کے بعد ان اشعار میں جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی آپ تک پہنچائیں گے، اور بعد میں ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو پہلے پیش ہے 3 اشعار کی بلند خوانی۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ تو پیارے بچوں، 3 اشعار کی بلند خوانی میں نے کی، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان اشعار میں نئے کون سے الفاظ ہیں جن کے معنی جاننا ضروری ہیں۔ صورت لفظ ہے، اس کے معنی ہے شکل۔ کامنی کے معنی ہیں خوبصورت۔ اس طرح سے مورت کے معنی ہے عکس، مورت کے معنی ہے مورتی، اپنی تصویر۔ آشیانہ کے معنی ہے گھونسلہ، گھر۔ صدائیں، صدا کی جمع ہے، اس کے معنی ہے آواز۔ قفس، قفس کے معنی ہے پنجرہ، قید خانہ۔ کاش ہوتا اے کاش، اے کاش کے معنی ہے اے اللہ۔ بد نصیب کے معنی ہیں پریشان اور گنہگار۔ ترس جانا کے معنی ہے، ترسنا کے معنی ہے پریشان ہونا۔ قید کے معنی ہیں قفس، پنجرہ، جیل خانہ۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے نئے الفاظ کے معنی۔ اب ہم ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل پڑھایا، علامہ اقبال کی اس نظم کا متن ہے، موضوع ہے پرندے کی فریاد، اور مقصد ہے کہ پرندوں کو عام طور پر بچے جو ہوتے ہیں پرندوں کو قید خانے میں ان کو رکھتے ہیں، قید خانے میں پنجروں میں رکھتے ہیں۔ شوق سے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کبوتروں کو، بٹیروں کو، یا جو طوطے ہوتے ہیں عام طور پر ان کو پنجروں میں رکھا جاتا ہے۔ ان کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہماری طرح آزاد ہونے چاہیے، وہ بھی ہماری طرح آزاد رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو شاعر فرماتا ہے علامہ اقبال، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔
پرندے کی فریاد، پرندے کی زبان سے شاعر فرماتا ہے کہ میری وہ پیاری شکل اور میرا وہ جسم، میری وہ مورت، جس سے میرا گھر آباد رہتا تھا، یعنی کہ جس گھونسلے میں میں رہتا تھا، جس آشیانے میں رہتا تھا، وہ میرا گھر آج خالی پڑا ہوا ہے، کیونکہ میں خود قید میں پڑا ہوں، مجھے قید میں بند کر دیا گیا ہے، مجھے پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ اس لیے میری کامنی، میرا خوبصورت جسم میرے خوبصورت گھر میں موجود نہیں ہے، میرا گھر خالی پڑا ہوا ہے اور میں گھر سے دور قید خانے میں پڑا ہوں۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ آتی نہیں صدائیں، مجھے کوئی آواز ہی نہیں آتی ہے اس کی میرے قفس میں۔ کس کی؟ یہ اپنے جو اس کے باقی پرندے ہیں اس کا جوڑا جو ہے، یہ پرندہ، شاعر پرندے کی زبان سے فرماتا ہے کہ اس کا جوڑا جو ہے، اس کے دوست جو ہیں، اس کے ساتھی جو ہیں، وہ ان کی آواز تک مجھے نہیں سنائی دیتی ہے۔ جس قفس میں پڑا ہوں، جس قید خانے میں پڑا ہوں، وہاں مجھے اپنے ساتھیوں کی آواز بھی نہیں آتی ہے۔ کاش میری رہائی ہوتی تو میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جا ملتا۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ شاعر فرماتا ہے اس پرندے کی فریاد وہ سناتا ہے جو قید میں بند پڑا ہوا ہے۔ وہ پرندے کی زبان سے فرماتا ہے میں کتنا بد نصیب پرندہ ہوں کہ میں اپنے گھر کے لیے ترس رہا ہوں، میں اپنے گھونسلے کے لیے ترس رہا ہوں، میں اپنے چمن کے لیے ترس رہا ہوں، میں اپنے آشیانے کے لیے ترس رہا ہوں۔ میرے ساتھی تو موج مستی مناتے ہیں، میرے ساتھی تو آزاد ہواؤں میں گھومتے ہیں، آزاد پنچھیوں کی طرح اڑتے ہیں، لیکن میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میرے یہ ایام جو ہیں، میرے دن جو ہے، میرا وقت جو ہے، یہ قید خانے میں، یہ قفس میں بسر ہو رہا ہے۔ کاش کوئی راستہ نکل جاتا کہ میری رہائی کسی طریقے سے ہو جاتی۔ تو پیارے بچوں، جو 3 اشعار آج ہم نے پڑھ لیے، ان کے معنی ہم نے سیکھ لیے، ان کی تشریح ہم نے سیکھ لی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی یہ تشریح، یہ معنی آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے، اور یہ سارے اشعار جو ہم نے پڑھے آج تک، 3 اور 3 6 اشعار، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو باقی یہ جو نظم کے باقی اشعار جو ہیں ان کو بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔